اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم کی 74 حدیث ہے جس سے ہم آج بات شروع کر رہے ہیں۔ اس مضمون کو پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا، اس میں کچھ اجزاء وہ ہیں جن پر پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اس میں مہمان اور ہمسائے کے حوالے سے جو بات بیان ہوئی ہے، یہ جو پیچھے ہم نے حدیثیں پڑھی ان میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے جب انسانوں کے ساتھ معاملات کو بیان کیا ہے تو ایک لفظ جو ہے وہ قرآن مجید نے اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو میں اس نقطہ نظر کا حامل ہوں اور اس پر اصرار بھی کرتا ہوں کہ جو بنیادی تصور ہے کسی بھی دینی ہدایت کا، وہ قرآن مجید کے الفاظ اس کو گورن کریں گے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو اس میں حاکمیت حاصل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کلام خدا ہے اور اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو موزوں ترین الفاظ ہیں وہ اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ روایات کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہوتی ہیں۔ یہ اس روایت کے جتنے متن امام مسلم نے جمع کیے ہیں ان میں بھی الفاظ کا فرق بیان ہوا ہے، بات کو کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ تو یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم یہ بات یقین سے کہہ سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے۔ ظاہر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فہم ہے اور جو اظہار کی قوت ہے وہ تو کسی بھی اس پر کوئی تردد پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں، ان کا مظہر ان کا کلام بھی ہے۔ لیکن جب روایت میں وہ ہم تک پہنچتا ہے تو اس میں راویوں کا فہم شامل ہو جاتا ہے، ان کا جو حافظہ ہے اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ رہ گئی ہیں، جو الفاظ تبدیل ہو گئے ہیں، ترتیب تبدیل ہو گئی ہے، کانٹیکسٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جب کوئی بات بیان ہو جائے اور اس کی وضاحت حدیثوں میں آئے تو قرآن مجید کے الفاظ کو گائیڈنگ پوزیشن حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور یہ حدیث کس بات کو کہہ رہی ہے۔ تو قرآن مجید کے بہت سارے موضوعات ہیں جس پر قرآن مجید نے کلام کیا ہے۔ قرآن مجید کے جو تھیمز ہیں وہ بہت ہماری امت میں لوگوں نے طرح طرح سے ان پر کام کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں۔ تو وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں جب ہم علمی کام کرتے ہیں، جب ہم تفسیر یا تشریح کا کام کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے دو لفظ۔
ایتائے ذی القربہ اور حسن سلوک. تو یہ جو حسن سلوک ہے یہ بنیادی تقاضا ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، وقتی طور پر ہم نشست ہونے والوں کے ساتھ، ہم سفر ہونے والوں کے ساتھ حسن سلوک. اب ظاہر ہے حسن سلوک جو ہے بڑا جامع لفظ ہے اور اس میں ہر تعلق اور ہر ماحول اور ہر وقت میں اس کا اطلاق بدل جائے گا، یعنی اس کی عملی صورت بدل جائے گی. اطلاق بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کریں گے تو وہ زیادہ بڑا تعلق ہے، زیادہ گہرا تعلق ہے، زیادہ اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں تعلق کی شدت بھی ہے. تو وہاں حقوق جو حسن سلوک ہے اس میں زیادہ چیزیں ہم بیان کریں گے. لیکن اگر ہم کسی سفر میں ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے بس میں یا تو وہاں یہ عارضی سا ایک تعلق ہے اور اس میں عارضی سے تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ہم حسن سلوک کہیں گے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ منقول ہوئے ہیں اس میں اکرام جار ہے اور اکرام ضیف ہے، یہ بیان ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک ہے اس کے ایک پہلو کو نمایاں کیا ہے اور وہ یہ کہ جو ہمسایہ ہے یا جو مہمان ہے اس کا اکرام ہونا چاہیے. ظاہرہ اکرام سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے، اس کو ویلکم اچھے طریقے سے کیا جائے. اگر کھانے پینے کا کوئی پروگرام بنتا ہے تو اس میں بھی اس کو محسوس ہو کہ مجھے ایک حیثیت دی گئی ہے، میری قدر کی گئی ہے. تو یہ جو قدر کرنا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو اب اس کا دوسری جو 75 روایت ہے اس میں جملے کو بدل دیا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے. اب ظاہر ہے یہ نیگیٹو کو بھی بیان کر دیا ہے. جب بھی بیان اس طرح حقوق بیان ہوتے ہیں یا تعلق کے تقاضے بیان ہوتے ہیں تو دونوں اس اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں. یہ اسلوب بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں بیان کی جائیں، یہ اسلوب بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کی نفی کی جائے. ظاہر ہے ہمسائے کو اذیت دینا، تو ہمسائے کو اذیت دینے کی جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں خاص طور پر محلے داری میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمسایوں کو آپ کے شور سے تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے بچوں کے معاملات پڑتے ہیں تو وہاں سے تکلیف کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ جو اپنے گھر میں کوئی تقریبات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے اپنے گھر کی صفائی کی ہے اور آپ نے کوڑا نکال کے باہر رکھ دیا ہے جس سے ہمسائے تو مختلف اس کے پہلو ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا جامع لفظ بن جاتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دو. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اصل میں حسن سلوک کا جو قرآن مجید کا حکم ہے یا ایتائے ذی القربہ کا جو بیان ہے کہ وہ اپنے ماحول میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضروریات میں ان کے کام آتا ہے. تو یہ بھی حسن سلوک ہی کا ایک عملی پہلو ہے کہ میرا ہمسایہ ہے، میرا دوست ہے، میرے والدین ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ان کو مالی تعاون کی ضرورت ہے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے. تو میں جو کردار اس میں ادا کر سکتا ہوں اپنے وسائل اور اپنے حالات میں وہ مجھے ادا کرنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ان کے ساتھ اکرام کیا جائے تو یہ بھی اصل میں جو حسن سلوک کا قرآن مجید کا حکم ہے اس کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک اطلاقی پہلو کو یہاں بیان کیا ہے، اور اس کے لیے اکرام کا لفظ استعمال کیا ہے یا اس کے لیے اذیت نہ دینے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان کی بہت اہمیت ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں خاص طور پر جب ہم مذہبی ہو جاتے ہیں تو زیادہ ہمارا جو رجحان ہوتا ہے وہ عبادات کی فضیلت کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم اگر مذہبی ہو گئے ہیں تو ہم نفل پڑھنے لگ جائیں گے، ہم نماز جو ہے مسجد میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے، ہم تسبیح پڑھنے کا عمل ہمارے یہاں آ جائے گا، تہجد پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ بالکل ان سب اعمال کی بہت فضیلت ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دین کا حکم ہے، تقاضا ہے، مطلوب ہے یہ۔ لیکن جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کے ہاں وہاں اتنی شدت نہیں ہوتی، اتنی محنت نہیں ہوتی جتنی محنت وہ عبادات کے معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور قرآن مجید کے بیانات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنا ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت میں مستعد ہو اور اس میں وہ زیادہ سے زیادہ بعمل ہو، اور احکام کو اس کے حصول میں بھی ٹھیک کرے، اس کے عمل میں بھی ٹھیک کرے، اور اس میں شوق و ذوق بھی اس کے ہاں ہو۔ تو بالکل اسی طرح جو انسانوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ایک مسلمان وہاں بھی بہت اچھا ہو، وہاں بھی اس کا کردار بہت اعلیٰ ہو، وہ مستعد ہو، وہ اس کو بھی ذوق و شوق سے کرے۔ یہ جو انسانی شخصیات ہیں اس میں جو چیزیں ہیں یہ مختلف لوگوں کے ہاں مختلف طریقے سے مختلف درجے میں عمل میں آتی ہیں، تو یہ فرق تو رہے گا۔ کچھ لوگ خدمت کا جذبہ زیادہ رکھتے ہیں، اس کا ذوق و شوق زیادہ رکھتے ہیں، تو وہ ظاہرہ وہ زیادہ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہیں عبادات کا ذوق و شوق زیادہ رکھتے ہیں اور اس میں ان کے ہاں ہمیں ترقی نظر آتی ہے۔ تو یہ فرق اگر ہو تو یہ تو قابل قبول ہے، لیکن ایک چیز بالکل نظر انداز ہو جائے یا اس کے معاملے میں کوتاہی پیدا ہو جائے، یا وہاں یہ جو لفظ بولا گیا ہے کہ اکرام ضیف ہونا چاہیے، اکرام ہمسایہ ہونا چاہیے، تو یہ جو اکرام کا لفظ ہے یہ اصل میں اس کے ذوق کو بیان کرتا ہے کہ جو ہمارا تعلق ہے انسانوں کے ساتھ اس میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے، یعنی ہم کس سلیقے سے، کس طریقے سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو یہ اب یہ بات کہ بھئی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اکرام کرنے والے ہوں دوسرے انسانوں کا، اس کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ تو وہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں، ہمارے گلے شکوے ہیں، ہمارے حالات کی مجبوریاں ہیں، ہمارے اندر پیدا ہونے والے حرص اور ہوس کے داعیات ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹ بنتی ہیں، اور ہم صحیح طریقے سے اپنے لوگوں کے ساتھ متعلق نہیں رہ پاتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہی کمزوریاں جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے ساتھ بھی تعلق کو، اس درجے کو پانے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں جو جس درجے پر ہمیں ایک بندہ مومن کو ہونا چاہیے۔ تو ان پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنے میں، یا قرآن مجید نے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنے میں جو ہمارے اندر رکاوٹیں موجود ہیں، جو ہمارے باہر رکاوٹیں موجود ہیں، ان کے ساتھ نمٹنے کو سیکھنا بھی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو کیسے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، ان کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور ان کمزوریوں سے ہمارے عمل میں اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی کمی یا کوتاہی یا عیب نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اور اس کے لیے اپنے آپ کو جو
کنٹرول کرنے کا عمل ہے اس کو کرنا چاہیے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت دیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چیز بھی اچیو ہونے لگ جاتی ہے. اس روایت میں ایک بات، جو پہلا جملہ ہے جو روایت میں نے پڑھی 74، اس میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا چپ رہے. تو یہ زبان جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم نصیحت ہے جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے. کیونکہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کرنے میں ہم جس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، خاص طور پر جب ہمیں کسی شخص پر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے، جب ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، جب ہمیں کسی سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے، جب ہم اس کے بارے میں نیگیٹو فیلنگز پیدا کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم بہت ساری ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو کسی طرح بھی اسلامی اخلاقیات یا ایک مسلم کی اخلاقیات کے مطابق نہیں ہے. یہاں جو کہا گیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو وجود ہے وہ میرے اندر ایک لازمی اخلاق پیدا کرتا ہے. اور اگر وہ لازمی اخلاق میرے اندر پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ یا لازمی عمل پیدا کرتا ہے، وہ اگر لازمی عمل میرے اندر پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان جو ہے یہ محض قول و قرار ہے، یہ منہ کی بات ہے، اس کا میرے وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ جو بھی میری ایمانیات ہیں وہ میری شخصیت کا حصہ بننی چاہیے، وہ میرے شعور کا حصہ بننی چاہیے، وہ میرے شعور کو گورن کرنے والی، میرے شعور کو راستہ دکھانے والی چیز اس کو بننا چاہیے. اور اگر وہ میرے شعور کو راستہ دکھانے والی چیز نہیں بنی ہے تو وہ میرے ذہن کی کسی ایسی الماری میں پڑا ہوا ہے، وہ قول یا وہ ایمان یا وہ عقیدہ کہ جس کی کوئی عملی اہمیت میرے ہاں نہیں پیدا ہوئی ہے. تو یہ اس کا کوئی آخرت میں اعتبار نہیں ہے. اس طرح کا جو ایمان ہے، جو وہ بڑا اچھی ترکیب ہے ایک شاعر کی کہ جو ذہن ہے اس میں ایک ایسی الماری ہے کہ جس الماری میں جو کچھ رکھا جاتا ہے وہ فراموش ہو جاتا ہے. وہ میرے تو اس طرح کی جو الماری ہے اس میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ایمان پڑا ہوا ہو، وہ عقیدت پڑی ہوئی ہو، وہ میرے تصورات پڑے ہوئے ہوں، ان کا اگر میں ان سے میرا کوئی شعوری تعلق پیدا نہیں ہوا ہے اور وہ اس نے میرے عمل کو تبدیل نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان ہے ہی نہیں. تو یہی بات کو یہاں بیان کیا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. اب زبان جو ہے وہ یہاں بھی میں اسی بات کو بیان کروں گا کہ ہم جب لوگوں کے بارے میں آراء قائم کرتے ہیں ان سے پیش آنے والے تجربات کی بنیاد پر، تو اس کے نتیجے میں ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں کچھ افراد کے بارے میں، اور کچھ افراد جن سے ہماری محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم جانبدار ہو جاتے ہیں. ہم جو اصول ہے اس پر قائم نہیں رہتے. تو قرآن مجید نے یہ ڈیمانڈ کی ہے، اور میرے استاد غامدی صاحب نے اس کو ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان کیا ہے کہ عدل کی بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے. کسی صورت میں اگر کسی کو رعایت بھی دینی ہے تو رعایت اس طرح نہیں دی جائے گی کہ جھوٹ بولا جائے، نا انصافی کی بات کی جائے. رعایت اس طرح دی جائے گی کہ یہ بات تو غلط ہے لیکن اس کو موقع دیا جائے، اس کو اپنی اصلاح کی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے. ابھی اس کو ہم سزا نہیں دیتے. تو یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جائے اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہاں حق کی بات کرنی ہے. تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ خیر کی بات کریں، قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے
تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو منافقین تھے بطور خاص، وہ ایسے تبصرے سرگوشی میں کرتے تھے کہ جو ظاہر ہے حضور کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کی مخالفت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے، تو ایک دوسرے کے کان میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے. قرآن مجید نے اس پر گرفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی سرگوشی کرنی ہے تو خیر کی بات کرو، صلاح کی بات کرو، ہدایت کی بات کرو. یہ جو باتیں تم کرتے ہو اس کا بہت برا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات کرنی ہے، ظاہر ہے ہم کسی کو مشورہ دینے جا رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے دینے جا رہے ہیں، ہم کوئی عملی اقدامات کرنے جا رہے ہیں، تو ذرا گفتگو ہوگی تو پھر مجھے کیا کہنا ہے. تو دیکھیں جو بری باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کسی پر بہتان لگائیں، دوسرا یہ کہ ہم کسی کی چغلی کریں، تیسرا یہ کہ ہم کسی کی غیبت کریں، چوتھا یہ کہ ہم کسی کو دھوکہ دینا چاہیں، کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں. تو یہ سب شر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو خیر کی بات کرو، اور اگر خیر کی بات نہیں ہے تو پھر زبان کو بند رکھو. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ بڑا بنیادی اصول ہے کہ وہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو خیر کی بات کرے گا، صلاح کی بات کرے گا، ہمدردی کی بات کرے گا، کسی کے کام آنے کی بات کرے گا، کسی کو فائدہ پہنچانے کی بات کرے گا، کسی کو نقصان سے بچانے کی بات کرے گا. وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں دوسرے انسانوں کے لیے شر پیدا ہو، دوسرے انسانوں کے لیے اذیت ہو، دوسرے انسانوں کو اس سے تکلیف پہنچے. تو اور اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو خیر کی بات ہو، صلاح کی بات ہو، تو پھر انسان کو چپ رہنا چاہیے. تو بنیادی طور پر اس روایت کا مضمون یہ ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے، اگر ایمان اپنی صحیح روح کے ساتھ، صحیح شعور کے ساتھ میرے ذہن میں ہے، میرے دل میں ہے، تو پھر میں بات کروں گا تو اچھی بات کروں گا. میری زبان سے ایسی بات نہیں نکلے گی جو خلاف انصاف ہو، خلاف عدل ہو، خلاف حق ہو، خلاف حسن معاشرت ہو. اور اسی طرح میرے ہمسائے میرے ساتھ، میرا ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، میں ان کے ساتھ خوشگوار طریقے سے بات کروں گا، خوشگوار طریقے سے ان کے ساتھ جیوں گا، میں ان کے حق کو ادا کروں گا، وہ میرے ساتھ حسن سلوک کریں گے اس کے جواب میں. اور اسی طرح جب میرے ہاں کو مہمان آئے گا تو وہ بھی یہ محسوس کرے گا کہ میں یہ جو عربی زبان کا ہے نا روزمرہ ان کا جو اس میں اہلاً و سہلاً، کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں اپنے گھر میں جیسے میں ہوں، میں اسی طرح اپنے دوست کے ہاں یا اپنے عزیز کے ہاں مہمان ہوں. تو یہ جو ہے یہ اس کا اکرام ہے. تو یہ پہلو ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اس میں بنیادی بات جس کو فراموش نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کے تقاضے کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایمان جب دل میں اترتا ہے تو اس کا یہ پھل لازماً پیدا ہونا چاہیے، یہ اس کا ثمر لازماً سامنے آنا چاہیے کہ یہ بندہ اب اچھے اخلاق والا ہے، اپنے انسانوں کے ساتھ جو اس کے تعلق میں انسان ہے اور جو اس کے ہاں لوگ آتے ہیں اس کو ان کو اس سے اکرام ملتا ہے، ان کو اس سے حسن سلوک ملتا ہے. اور یہ زبان کھولتا ہے تو زبان میں اس کی زبان سے خیر جاری ہوتا ہے، اس کی زبان سے شر جاری نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جب ہم ہمسایوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے ایسے لگتا ہے کہ گھر والے فراموش ہو گئے ہیں. تو اس میں کس حد تک یعنی یہ کیا 50-50 کی ڈویژن ہوتی ہے کہ ہمسایوں کے حق جہاں پہ ہم ادا کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے گھر والے فراموش نہیں کرنے. ہم اکثر یہ رویہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کا جو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ رویہ ہے وہ ہم اپنے جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنا اچھا رویہ نہیں ہوتا. تو
یہ چیز ویسے تو عموماً انڈرسٹینڈیبل ہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو اگر دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک اوبلیگیشن ہے خدا کی طرف سے کہ اس کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو پھر یہ تضاد کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا وہ باہر لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ آپ بات کر رہے ہیں شکایت سے، کہ ایک بچے کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے والد صاحب میرے ساتھ جس طرح پیش آتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح اس سے بہتر پیش آتے ہیں، میرے ساتھ بڑا اچھا نہیں کرتے. تو یہ تو اور بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی ایسے آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا جس کے ساتھ میرے بہت کم لین دین ہے، تو وہاں بڑی سہولت ہوتی ہے. وہ ایک چھوٹے سے دائرے میں اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور بس اتنی سی بات کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ میرا ہمسایہ ہے تو وہ ملتا ہے تو میں بڑے خوشگوار طریقے سے السلام علیکم کہتا ہوں، حال احوال پوچھتا ہوں، اور بس اس کے بعد وہ اپنے گھر میں اپنے گھر. اور اللہ نہ کرے کوئی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ بھی بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. جو اب یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بہت معاملات چلتے ہیں، لین دین کے، بات چیت کے، حقوق کے ادا ہونے کے نہ ہونے کے. تو وہاں یہاں تلخیاں ہوتی ہیں، یہاں توقعات ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو وہاں سے شکایت پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ باہر سے تو بڑا مشکل ہے یہ حکم لگانا کہ کوئی شخص جو ہے وہ توازن قائم رکھ پا رہا ہے یا نہیں رکھ پا رہا. البتہ اصولی بات ہم یہ کہیں گے کہ جو حقوق کی تقاضے ہیں، ہر تعلق کا ایک تقاضا ہے، وہ الگ الگ اس کو پورا کرنا چاہیے، اور یہی توازن ہے. یہ نہیں کہ کوئی برابر نہیں، جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ بھئی 10 روپے ہیں میرے پاس تو 5 روپے ہمسائے کے اور 5 روپے بچوں کے. یوں نہیں ہے. یوں ہے کہ جو بچوں کے حقوق ہیں وہ بچوں کے درجے میں پورے ہوں گے، جو ہمسائے کے حقوق ہیں وہ ہمسائے کے درجے میں پورے ہوں گے. تو یہی توازن اس میں رکھا جائے گا. البتہ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید نے بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی صورت میں اس کو اٹھایا ہے کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ تم سب کے ساتھ برابر تعلق رکھ سکو، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ پھر حق ادا کرنے میں فرق نہ کرو. تو یہ مسئلے بھی ہوں گے، انسانی کمزوریاں ہیں کہ ہم جذباتی بھی ہوتے ہیں، ہمارے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، ہماری صلاحیت بھی محدود ہوتی ہے، تو فرق ہو سکتا ہے. تو اصولی ہدایت یہ ہے کہ نہیں بھئی، تمہیں سب کے حق ادا کرنے ہیں اس درجے میں جس درجے میں ان کا حق بنتا ہے، اور اگر کوتاہی ہو تو اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے. اور استاذ یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے آن لائن اب ریلیشن شپس، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کو، مطلب میں دروازہ اپنا کھولوں گا اور میری گھر کی دیوار کے ساتھ جو آدمی رہتا ہے وہ شاید اس کے ساتھ میرا وہ تعلق نہ ہو جو ایک آن لائن کسی اور شہر میں بیٹھے کسی شخص کے ساتھ ہے. تو یہ جو تضاد واقع ہوتا ہے، اس میں پھر ہم کس طرح سے باؤنڈریز ڈرا کریں کہ ہمیں وہاں پہ پھر یہ چیزیں شروع کر دینی چاہیے جو ہمسائے کے حقوق وہاں پہ بیان ہوئے ہیں، کہ ہم ان کی خبر گیری کرتے رہیں ان کے ساتھ، مطلب کمیونیکیشن اپنی اس حوالے سے، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے تو بہت تفصیلی، یا آپ کہیے کہ بہت تکلف سا تعلق ہوتا ہے بعض معاملات میں. اور بعض معاملات میں اگر میں بیمار ہوں اور میرا 50 لوگ میرے آن لائن فرینڈ شپ سرکل میں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو بھی اس کے حوالے سے علم نہ ہو. تو ایک تو میں اپنی اس جو فزیکل دنیا اس میں بھی کوئی ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش کر رہا، جو پہلے غالباً اس سوشل میڈیا کے دور سے پہلے ہم لوگوں سے ملتے جلتے تھے، بات کرتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا تھا. اب وہ سارے آن لائن ڈیولپ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت گیپ سا محسوس ہوتا ہے. تو اس میں پھر ہمیں اپنی طرف سے ایفرٹ کرنی چاہیے ان اخلاقی حدود کو ذہن میں رکھتے ہوئے. دیکھیں، جو فزیکل ہمسایہ ہے وہ اور جو اس طرح کی دوستیاں ہو رہی ہیں ان میں عملاً فرق ہے. وہ فرق رہے گا، نیچرل ہے جو فرق موجود ہے. البتہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ جو ضرورت ہے، مطلب میرا جو ہمسایہ ہے جو میرے گھر والی دیوار کے ساتھ رہتا ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں پکا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہوئی
اور وہ بھوکے سوئے ہیں رات کو یا 2 راتوں سے بھوکے سو رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی یہ ٹھیک ہے، تعلقات میں ظاہر ہے جو نئی چیزیں ہماری زندگی میں ایڈ ہو رہی ہیں تو وہ تعلقات کے نظام کو بھی بدل رہی ہیں، تو وہ نیچرل ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ جب دیکھیں نا جو بڑی سوسائٹیاں ہیں اس میں ہمسائیگی کا وہ تعلق ہی نہیں رہا جو محلوں میں ہمسائیگی کا تعلق ہوتا تھا، یا جیسے برادریاں اکٹھی رہتی تھی تو وہاں اور ہی گہرا تعلق ہوتا تھا۔ تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھت پہ چڑھ کے دیکھتا تھا کہ مامی نے کیا پکایا آج، تو اتر کے جا کے کھانے پہ بیٹھ جاتا تھا۔ تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ظاہر ہے اب نہیں ہو سکتا اس طرح کا ریلیشن شپ، اور مامی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہ آپ اتر بیٹھ جا، وہ ڈال کے روٹی سالن دے دیتی ہے اس کو۔ تو یہ جو ریلیشن شپ کے فرق ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو وہ اس کا ہے نا ضرورت، کہ اگر اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے اور آپ اویلیبل نہیں ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھائی ہے، وہ رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ کانشیس ضرور رہنا چاہیے۔ استاذ اگر ہم ہمسائے کی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں حرمت، یا اس کی جو اس کے لیے ہمارے ہاں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے طے کیا اس کو سمجھنے کے لیے اگر میں اس کو شاعر میں شامل کر لیتا ہوں تو کیا یہ درست رویہ ہوگا؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص کچھ چیزوں کو اپنے لیے خاص کر کے وہاں خصوصی احکامات دے رہے ہوتے ہیں، اور ہمسائے کا معاملہ بھی کم و بیش اسی طرح کا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ والی تعبیر استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ شاعر کا لفظ ذرا بڑا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اہمیت آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کا میں اس میں کانشیس رہوں، تو یہ ٹھیک ہے، بات کانشیس رہنا ہے ہمیں۔ میں تو دوستوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یہ جو آن لائن تعلق ہے نا یہ دوستی ہے اصل میں، تو دوست بھی اصل میں اسی دائرے میں آتے ہیں کہ اگر وہ اس کو ضرورت ہے، میرے مال کی ضرورت ہے، میری مدد کی ضرورت ہے، تو مجھے اویلیبل ہونا چاہیے، تو یہ ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ نہیں کر سکا، کم کیا ہے، لیکن یہ کہ میں غائب ہو گیا ہوں، یہ بات جو ہے نا یہ نہیں قابل قبول۔ استاذ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک بحث دیکھی تھی 50% جائیداد کی، اس پہ کہ اگر طلاق کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت یا حکومت آپ کو یہ پابند کرتی ہے کہ آپ کو اپنی جائیداد کا 50% حصہ طلاق کی صورت میں اپنی بیوی کو دینا ہوگا، یا میوچل ہوگا کہ اگر وہ خلا کا معاملہ ہوتا ہے یا طلاق کا ہوتا ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کی جائیداد جو ہے وہ نصف میں تقسیم ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے جس طرح ہماری ویسٹ کی دنیا ہے اس میں کیونکہ اس طرح کی فیملیز موجود ہیں جو شیئرنگ میں ہوتی ہیں، تو یہ انصاف کے اوپر بھی لگتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک پاکستان کے دیہات کا معاملہ، تو وہاں پہ یہ ناانصافی بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہی ہے جو سارا کچھ کما رہا ہے اور سارا مینیج کر رہا ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں اگر یہ قانون بنتا ہے تو کیا اسلام کی روح کے مطابق اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ کے اس پہ کیا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایک تو یہ کہ بھئی کیا عورت کا یہ اسلامی حق ہے کہ مرد کی جب وہ طلاق دے تو مرد کی جائیداد میں سے 50% کو دیا جائے، تو اسلامی حق تو نہیں ہے، یعنی اسلام نے تو اس طرح کا کوئی حق اس کا نہیں قائم کیا۔ قرآن مجید نے جس چیز کا بندوبست کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کو ایک وقت تک پورا کیا جائے، جیسے عدت کا زمانہ ہے اور اس طرح کی چیزیں، یا بچے کے اگر پرورش کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کی ادائیگی شوہر کرے۔ تو قرآن مجید نے تو اس کو اسی حد تک رکھا ہے، اس سے آگے اس کو نہیں لے کے گیا۔ البتہ یہ بات کہ بھئی موجودہ زمانے میں یہ بالکل ممکن ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کما رہے ہوں، جب دونوں کما رہے ہیں تو اب گھر بنا ہے، زیورات بنے ہیں، کوئی فرنیچر آیا ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کی کمائی سے وہ چیزیں بنی ہوں۔ اگر یہ تعلق ختم ہوتا ہے
اور یہ عورت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی اس میں میری کمائی شامل ہے، تو یہ اس کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے، اس کی کمائی کی چیزیں اس کو ملنی چاہیے، تو یہ جو بھی اس کا شیئر ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. تو یہ بالکل نوعیت ہی اور ہے، یہ نوعیت نئی ہے کہ بھئی ایک بیوی جو ہے وہ کما رہی تھی، اور یہ بھی صورت ممکن ہے کہ بیوی زیادہ کما رہی ہو، یہ بھی صورت ممکن ہے. اب تو اس کا امکانات ہیں اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض شوہروں کی آمدنی کم ہوتی ہے اور بیویوں کی زیادہ ہوتی ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے کمایا ہے وہ اس کو میرا دیا جائے واپس. لیکن استاد قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے اوپر یا مرد کے اوپر قرآن مجید ایک طرح سے ذمہ داری عائد کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ تم 1 سال کا مال وصیت کر جاؤ، اگر تم یعنی مرنے سے پہلے اپنا 1 سال کا مال اس کے لیے وصیت کر جاؤ. تو اس طرح کی اوبلیگیشنز اسلام لگاتا تو ہے مرد کے اوپر کہ وہ اپنی طرف سے اتنا کنٹریبیوٹ کرے کہ یہ تو بیوہ کے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے، یہ تو طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ طلاق کے سے متعلق تو آیت نہیں ہے یہ والی. اچھا، لیکن طلاق کے وقت بھی خاص طور پہ پاکستانی معاشروں کی بات کی جائے تو وہ کم و بیش بیوہ بنانے جیسا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اگر اس لین سے بھی دیکھا جائے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بعد خواتین کی دوبارہ نکاح کی ریشو کو دیکھا جائے تو وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، مطلب تقریباً 50% 60% خواتین ایسے ہی رہ جاتی ہیں اگلی ساری عمر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا جو راستہ ہے نا، جو دوسرا راستہ تجویز کیا جا رہا ہے، اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے، اور وہ جو مغرب میں نتیجہ نکلا وہ ہے کہ شادی لوگ نہیں کرتے، یعنی فیملی لائف ختم ہو جاتی ہے. تو دونوں کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ شریعت کی بات نہ کریں نا، نہ دین کی بات کریں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے کہ ہمارے سماج میں جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا کوئی حل ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، نکالنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے شوہر سے، کیونکہ اس نے طلاق دی ہے تو اس کو کچھ دلا دیا جائے جس کے نتیجے میں اس کے حالات جو ہے نا اتنے خراب نہ ہوں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ تدبیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ بھی دیکھ لینا چاہیے. اور وہ نکل چکا ہے ویسٹ میں شادیاں لوگ صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ شادی کرنے کے بعد جو اوبلیگیشن پیدا ہو جاتی ہے 50% دینے کی اپنا مال، تو اس کی وجہ سے لوگ شادیاں نہیں کر رہے. تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے نہیں، تدبیر کے نقطہ نظر سے دیکھیں. لیکن اصل میں سوال میرا تو خیال ہے کہ ریاست کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے. نہیں، اس اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے ہمارے ہاں یہ سوال ہی اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ عوام میں عموماً یہ رائے ہے کہ پاکستان کیونکہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور یہاں پہ بننے والے قوانین اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ اس قانون کو، یہ نصف تقسیم کے قانون کو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں سمجھتے. وہ پھر جب دوسری پاسبلٹی پہ بات آتی ہے کہ خلاف اسلام تو نہیں ہے یہ قانون، تو اس میں آپ کو اس طرح کی قباحت تو نہیں دیکھتے جو ناانصافی والا پہلو ہے مرد کے ساتھ، کہ اگر اس کی سارا کچھ ہے ہی اسی کا اور طلاق کے موقع پہ اس کو اپنا نصف حصہ دینا پڑتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ بھی ایک ناانصافی کا معاملہ ہے اور اسلام ناانصافی سے منع کرتا ہے، یا اس طرح کی کوئی دوسری قباحت جو آپ اس میں دیکھتے ہو؟ ہاں نہیں، وہ تو ہے، وہ ظاہر ہے. اگر کوئی یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے نا، ایک تو آپشن یہ ہے نا کہ عورت نے کمایا ہے اور اس کا حصہ اس میں موجود ہے، مرد کے جو جائیداد ہے اس میں. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے نے تو کمایا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی وہ چونکہ تعاون کر رہی ہے، وہ اخراجات کرنے میں تعاون کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، تو اس کی جائیداد بنی ہے، اس میں بیوی کی مدد شامل ہے، سپورٹ شامل ہے. تو اس وجہ سے اس کا وہ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میں ویسے نا اس طرح کے جو اتنے بھی جدید مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں میرا رجحان یہ ہے کہ اس پر گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ یہ جو اپروچ ہے مسئلوں کو دیکھنے کی، وہ اپروچ یہ ہے کہ عورت مظلوم ہے اور عورت کی مدد ہونی چاہیے، اور ایسے قوانین بننے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں عورت کو، اور ویسٹ میں بھی یہی ہوا ہے، وہاں بھی یہی نقطہ نظر پیدا ہوا کہ عورت مظلوم ہے اور اس کے نتیجے میں وہ قانون سازی کرتے چلے گئے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجے میں
کیا عورت کو حقوق مل گئے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے علم میں ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اکٹھے رہ رہے ہیں، بوائے فرینڈ مارتا ہے اپنی گرل فرینڈ کو اور وہ شکایت نہیں کرتی، صرف اس ڈر سے کہ اگر میں نے شکایت کی تو یہ مجھے نکال دے گا، میں جاؤں گی کہاں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو نصیحت ہے اور تربیت ہے وہ ہے ان چیزوں کا اصل حل. اور باقی رہ گئی بیوائیں اور اسی طرح متعلقہ جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، ان کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جیسے ہم نے کیا ہوا ہے. دیکھیں نا، بے نظیر فنڈ جو ہے وہ کس کی مدد کر رہا ہے؟ بے روزگار لوگوں کی مدد کر رہا ہے. تو ہم اس طرح کے راستے کیوں نہ اختیار کریں کہ ہم ان کی مدد کریں جو لوگ کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رکھتے یا ان کے ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کوئی بہتر کما سکے. تو ہم ان کی، ابھی آپ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو حکومت سوچ رہی ہے نا کہ موٹر سائیکل والوں کو کچھ پیسے دے دیے جائیں یا ان کو پیٹرول سستا دے دیا جائے. تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ہم شوہر ہی سے کیوں دلوانا چاہ رہے ہیں؟ استاذ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی ایک خاص حرمت بھی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہوتی ہے مسلمانوں کی جو اس میں شرکت نہیں کر سکتی. تو حج کے مہینے کو یا خاص وہ جو حج کا ایام ہوتے ہیں ان کو ہم دور رہتے ہوئے کس طرح سے منائیں؟ کیا اس کے اوپر کچھ احادیث اگر آپ بیان کر دیں، یا دین کیا تعلیم دیتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناخن نہ تراشیں اپنے، یا عبادات میں زیادہ وقت صرف کریں، نفلی روزے رکھتے ہیں بعض لوگ، تو دین اس میں کیا ہدایت کرتا ہے؟ یہ ویسے اب یہ اس کو بیان کرنا شروع کیا لوگوں نے. میرے علم میں اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں آئی، نہ مطالعے کے دوران، نہ کبھی کسی بعض میں یہ سنی. اب یہ جو ہے نا عشرۂ ذی الحج جو ہے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات نہ ہمیں صحابہ کے عمل میں نظر آتی ہے کہ وہ یہ جو ناخن نہ کاٹنے اور بال نہ کاٹنے کی بات ہے، اس کا تعلق بھی قربانی کے آداب سے ہے. یعنی جو قربانی کر رہا ہے اس کے یہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھی کیونکہ حج میں جو یہ ہے نا کہ وہ بال نہیں کاٹنے، انہوں نے ناخن نہیں کاٹنے، یہ احرام پہننے کے بعد ہے. اس کا عشرۂ ذی الحج سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب احرام ہم باندھتے ہیں وہ جب ہم بھی باندھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 15 دن پہلے باندھ لیں. یہ لوگ بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہی عمرہ کریں گے اور اس کے بعد احرام باندھے رکھیں گے اور پھر حج کریں گے. تو بظاہر ان کے اوپر احرام کی پابندیاں بھی رہیں گی. کچھ لوگ جو ہیں وہ احرام کے ساتھ جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ احرام باندھیں گے تو ان کے اوپر پابندیاں ہوں گی. تو یہ ویسے تو پورے سال میں جب چاہیں جتنی چاہیں عبادت کریں، لیکن یہ بات کہ عشرۂ ذی الحج کی کوئی خاص اہمیت ہے عبادات کے پہلو سے، یہ نیا تصور ہے میرے علم کی حد تک. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بارے میں یہ جو ہیں لوگ کچھ حدیثیں ہی بیان کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ حدیثیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی بڑی کتاب میں اس طرح کی کوئی روایت ہے. اور استاذ ہم عیدین کا معاملہ دیکھیں، خاص طور پہ عید الاضحیٰ کا معاملہ دیکھیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیغمبر کی سنت ہے جس کو باقی رکھا گیا. تو دیگر پیغمبروں کی کوئی اس طرح کی سنتیں ہمیں ملتی ہیں جس کے اوپر اس یعنی اتنا بڑا ایک ہمیں امت کا اجماع نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے باقی رکھا ہوا ہے، یہ خاص ابراہیمی روایت کے ساتھ؟ ظاہر ہے اسلام میں وہی چیزیں جاری ہوئی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے. وہ بے شک اس کی ہسٹری پیچھے سے چلی آ رہی ہے. جیسے حج ہے تو حج تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری کیا ہے، اس میں تبدیلیاں کی ہیں، درستی کی ہے، جو بدعات اس میں شامل ہو گئی تو ان کو ختم کیا ہے. تو قربانی کی عید بھی اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا ہے. تو یہ ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، یہ تو اس کی ہسٹری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن ہمارے دین کا حصہ وہ بنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجراء کے بعد. جو چیزیں پچھلے انبیاء کی ہیں اور حضور نے ان کو جاری نہیں کیا، وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. تو سوال یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء
کرام کے ہمیں واقعات قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں، اور ہمیں باقاعدہ ان کے حوالے سے ان پہ ایمان لانا ہے، یا ان کی ایک حرمت ہے انبیاء کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں وہ. تو جب ہم قصص پڑھتے ہیں خاص طور پہ، تو اس کے بعد ہمیں کیا وہ چیز ہے جو پیدا ہونی چاہیے؟ اصل اگر ہم سوال کو اس طرح سے پٹ کریں تو وہ کیا چیزیں ہوں گی کہ ہر جو کہانی ہے یا واقعہ ہے یا جو روایت بیان کی جاتی ہے ایک پیغمبر کی، ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ بعض چیزیں، بعض واقعات جڑے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کس لینس سے دیکھیں؟ ہاں، وہ ایک اجمالی ایمان ہے. جو دین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لیں گے. ہمارا جو ہمارے دین کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو چیزیں آپ نے دین پر جاری کی ہیں وہ ہمارا دین ہے. البتہ رہ گئے پچھلے انبیاء، تو ان پر ہمارا اجمالی ایمان ہے، یعنی ہم ان کے پیغمبر ہونے کو مانتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پانے کو مانتے ہیں، اور بس اس سے زیادہ ان سے ہمارا اور ظاہر ہے ان کی کوئی بات جو ہے وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا تو وہ بھی ہمارے دین کا حصہ بن گئی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی عبادت شروع کی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دیا. بیسیکلی ہمارا جو دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہیں ابراہیمی دین کے بمقابلہ یہود و نصارہ کے. تو یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، تو اس کا اجرا ہوا ہے. تو نبیوں پر ایمان کا تقاضا وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، لا نفرق بین احد، ہم ان کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم ان کو سچا ماننے میں کوئی فرق نہیں کرتے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سچا پیغمبر مانتے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے. لیکن دین کے احکام، عبادات ہوں، ایمانیات ہوں، وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں.